ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى والحياء شعبة من الإيمان أو كما قال صلى الله عليه وسلم. حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، نوجوان ساتھیوں، ابھی ہم نے آپ کے سامنے سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو ارشاد گرامی ذکر کیا ہے، اس کو نقل کرنے والے صحابی سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ وہ صحابی رسول ہیں جو طبقہ صحابہ میں نبی کریم علیہ الصلاۃ کی روایات و احادیث کو نقل کرنے میں سر فہرست آتے ہیں۔ تنہا سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ 5000 سے زائد روایات جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نقل فرماتے ہیں۔ سن 7 ہجری میں انہوں نے اسلام قبول فرمایا اور محض 4 سال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں رہنے کا موقع میسر ہوا، لیکن انہوں نے اس 4 سالہ زندگی کا کوئی لمحہ نبی کریم علیہ السلام کی مبارک مجلسوں سے استفادہ کرنے میں چھوڑا نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سب سے زیادہ روایات پیغمبر علیہ السلام کی نقل کرنے والے صحابہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ان کا اصل نام کیا تھا، اس کے سلسلے میں بڑا اختلاف پایا جاتا ہے۔ ابو ہریرہ تو وہ نام ہے جو پیغمبر علیہ السلام کی جانب سے ان کو مرحمت فرمایا گیا تھا ایک خاص واقعے کے پس منظر میں۔ واقعہ یہ پیش آیا کہ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بلی کے بچوں کے بہت شوقین تھے اور بلی پالا کرتے تھے۔ ان سے بہت مانوس بلی کے بچے رہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت طیبہ میں حاضر ہوئے تو ان کی آستین سے ایک بلی کا بچہ نکلا۔ حضور پاک علیہ السلام کی اس پر نگاہ پڑی تو آپ مسکرائے
اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو ہریرہ کے نام سے مخاطب فرمایا۔ عربی زبان میں ہرۃ بلی کو کہا جاتا ہے، اور اسی کی تصغیر ہے عربی میں ہریرہ، یا ابا ہریرہ، اے بلی کے بچے والے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم علیہ السلام کی زبان مبارک سے حاصل ہونے والے اس نام سے ایسی محبت و تعلق ہوا کہ پھر انہوں نے دنیا میں اپنا تعارف اسی نام سے کرایا، اصل نام کو پیچھے ڈال دیا، اور پیغمبر علیہ السلام نے جو نام ان کو دیا اسی کو عام فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اصل نام کے سلسلے میں بڑا اختلاف پایا جاتا ہے۔ راجح قول کے مطابق اسلام قبول کرنے سے پہلے ان کا نام عبد الشمس تھا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد ان کا نام عبد الرحمن رکھ دیا گیا، لیکن وہ مشہور ہوئے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے۔ وہ پیغمبر علیہ السلام کے اس ارشاد گرامی کے ناقل ہیں، راوی حدیث ہیں۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الایمان بضع و70 شعبہ، ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں۔ ایمان صرف اللہ کو ایک مان لینے کا اور محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رسول برحق مان لینے کا ہی نام نہیں، بلکہ ایمان کی اور بہت سی صفات ہیں، اور ایمان میں کمال پیدا کرنے کے لیے اور بھی بہت سے اجزاء ہیں جن کو اپنی زندگی کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی کامل و مکمل مومن بن کر دنیا میں جینا چاہتا ہے یا زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اللہ کو ایک مانتے ہوئے، پیغمبر علیہ السلام کو رسول برحق مانتے ہوئے، ایمانی اور دینی تقاضوں پر عمل کر کے زندگی گزارنی ہوگی اور ایمانی صفات کو اپنانا ہوگا۔ حضور پاک علیہ السلام یہی فرما رہے ہیں کہ ایمان کے بہت سے شعبے، 70 سے زیادہ کا جو عدد حدیث پاک میں ذکر کیا گیا، اس سے مراد صرف وہی محدود تعداد نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ ایمان کے بہت سے شعبے۔ پھر آپ نے فرمایا افضلها قول لا الہ الا اللہ، ایمان کے شعبوں میں افضل ترین شعبہ اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دینی ہے، خدائے وحدہ لا شریک کی ذات پر ایمان لانا ہے، اسی کو مشکل کشا اور حاجت روا تسلیم کرنا ہے۔ اشکال ہوگا کہ کیا محض اللہ کو ایک مان لینا کافی ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول برحق ماننا ضروری نہیں ہے؟ پیغمبر علیہ السلام نے جو فرمایا کہ افضل ترین شعبہ لا الہ الا اللہ ہے، تو اس میں محمد الرسول اللہ کو شامل نہیں کیا جائے گا؟ یہ اشکال ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کہہ کر پورا جملہ مراد لیا گیا کہ ایمان کا افضل ترین شعبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ بہت سی دفعہ جز کو بول کر کل کو مراد لے لیا جاتا ہے، ایک حصے کو بول کر پورا عمل مراد لے لیا جاتا ہے۔ بعض دفعہ نماز جیسے اہم عمل کو سجدے کے ذریعے تعبیر کر دیا جاتا ہے،
اسی طرح یہاں پورے کلمہ طیبہ کا ذکر کرنے کی جگہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے صرف لا الہ الا اللہ کے تذکرے پر اکتفا فرمایا۔ تو ایمان کے شعبوں میں جو افضل ترین شعبہ ہے وہ اللہ کو ایک ماننا اور پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رسول برحق ماننا ہے۔ پھر فرمایا وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى، اور ایمان کا جو سب سے کمتر درجہ ہے وہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا ہے۔ درمیان کے جو شعبے ہیں ان کو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ذکر نہیں فرمایا، افضل ترین شعبے کا تذکرہ کیا، اور پھر ادنا شعبہ اور ادنا درجہ جو ایمان کا ہے اس کا تذکرہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا۔ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا یہ بھی ایمان کے شعبوں میں سے ایک اہم شعبہ ہے۔ اس کے ذریعے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایمان والوں کو یہ پیغام دیا، یہ نصیحت فرمائی کہ اپنے عقیدے کو، یقین کو، تصور کو، سوچ و فکر کو درست کرنے کے بعد اپنے اعمال کو اور معاملات کو شریعت و سنت کے رنگ میں رنگنے والے بنو، اور دنیا میں ایسی زندگی گزارو کہ تم لوگوں کی زندگیوں میں خوشی کے چراغ جلانے والے ہو، کسی کے لیے تکلیف اور اذیت کا باعث اور ذریعہ بننے والے نہ ہو۔ ایک مومن کی یہ شان ہے کہ وہ کسی کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنتا، کسی کے لیے اذیت و تکلیف کا سامان کرنے والا نہیں بنتا، بلکہ اس کی ذات دوسروں کو فائدہ پہنچانے والی ہوتی ہے۔ وہ اگر کسی چیز کے بارے میں یہ محسوس کرتا ہے کہ راہ چلتے لوگوں کو اس سے دشواری ہوگی، دقت ہوگی، تو وہ اپنا ایمانی فریضہ سمجھتا ہے راستے میں پڑی اس چیز کو کنارے کرنا اور راہ چلنے والوں کے لیے راستے کو صاف کرنا۔ جس طرح نماز جیسی اہم عبادت کی ادائیگی پر انسان کو اجر و ثواب ملتا ہے، روزے کا اہتمام کرنے پر انسان ثواب کا مستحق قرار دیا جاتا ہے، زکوٰۃ و صدقات اور خیرات کی بنا پر انسان مستحق اجر و ثواب ہوتا ہے، اور دیگر اعمال صالحہ اور عبادات کی بنا پر انسان کو ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا بھی وہ عمل ہے جو انسان کے لیے عبادت کے برابر ثواب رکھنے والا ہے۔ ایک حدیث پاک میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مر رجل بغصن شجرۃ علی ظہر الطریق فقال لأنحین هذا عن المسلمین لا يؤذیہم فأدخل الجنہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا آپ نے کہ ایک شخص راستے پر جا رہا تھا، اس کا گزر درخت کی ایک کانٹے دار ٹہنی کے پاس سے ہوا، وہ شاخ، وہ ٹہنی کے جس میں کانٹے تھے، جب اس نے اس کانٹے دار ٹہنی کو زمین پر اور راستے پر گرا ہوا اور پڑا ہوا دیکھا تو اس نے یہ کہا کہ میں اس تکلیف دہ کانٹے دار ٹہنی کو راستے سے ضرور ہٹاؤں گا، کہیں یہ مسلمانوں کے لیے اور راہ چلنے والوں کے لیے تکلیف کا باعث و ذریعہ نہ بن جائے۔ پھر اس نے اس ٹہنی کو ہٹا دیا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اسی عمل کی بدولت اسے جنت میں داخل فرما دیا گیا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ اماطۃ الاذی عن الطریق،
راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا اور دور کرنا کیسی فضیلت رکھنے والا عمل ہے، اور جو انسان اس طرح کے خیر کے اعمال انجام دے کر دوسروں کے لیے فائدے کا سامان کرتا ہے، اسے اللہ کی نگاہ میں کیسا مقام تقرب حاصل ہوتا ہے۔ اللہ نے ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے مومن و مسلمان بنایا ہے، ہمیں اپنے عقیدے اور یقین کو درست کرنے کے ساتھ ساتھ عبادات کی انجام دہی کے ساتھ ساتھ معاملات اور اعمال کو بھی درست کرنے کی فکر کرنی چاہیے، تاکہ ایمان کے تمام شعبوں پر عمل ہماری زندگی کے اندر نمایاں ہو سکے۔ اور آخری چیز پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمائی، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ حالانکہ افضل ترین شعبہ ایمان کا ذکر کرنے کے بعد اور ادنا ترین شعبے کو ذکر کرنے کے بعد اب درمیانی شعبوں میں سے کسی کے تذکرے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اول و آخر کو ذکر کر دیا گیا تو درمیان کے تمام شعبے اس کے ضمن میں آ ہی گئے۔ لیکن پھر بھی پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے حیا کو ایمان کے مستقل شعبے کے طور پر ذکر فرمایا، حیا کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے، اس کی قدر و منزلت کو بتانے کے لیے کہ حیا کتنی اہم صفت ہے، اور ایک مومن کے لیے اس صفت کا حامل ہونا، ایک مومن کے لیے اس صفت سے مزین و آراستہ ہونا کتنا ضروری ہے۔ حیا کے معنی شرم کے ہیں۔ ایک حیا طبعی ہوتی ہے اور ایک حیا شرعی ہوتی ہے۔ بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو کرتے ہوئے طبعاً انسان کو شرم آتی ہے، لوگوں کے سامنے وہ کام انسان شرم کی وجہ سے نہیں کرتا، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو۔ بہت سے کام ایسے ہوں گے کہ جن کو لوگوں کے سامنے کرتے ہوئے انسان کو شرم آئے گی، یہ حیا طبعی کہلاتی ہے۔ اور ایک حیا شرعی ہوتی ہے۔ حیا شرعی کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایسے عمل کا ارتکاب کرنا جو شرعاً ممنوع ہے، اگر شرعی اعتبار سے ناجائز و حرام قرار دیے گئے کسی عمل کا ہم ارادہ کر رہے ہیں تو ہماری طبیعت کو شرم آنی چاہیے، اور ہمارے ضمیر کو اس کی اجازت نہ دینی چاہیے کہ ہم شریعت کے خلاف زبان کھولیں، شریعت کے خلاف آنکھوں کا استعمال کریں، شریعت کے خلاف ہاتھوں کا استعمال کریں، اعضاء و جوارح کا استعمال کریں۔ اللہ تعالی نے اپنے کرم سے مومن و مسلمان بنایا ہے، تو باحیا اور باشرم ہو کر دنیا میں زندگی گزارنی چاہیے، اور ہر طرح کے ممنوعات شرعیہ سے اور محرمات سے بچ کر روز و شب گزارنے چاہیے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، استحیوا من اللہ حق الحیاء، اے لوگوں، اے انسانوں، اے ایمان والوں، اللہ سے ایسی شرم کرو جیسی شرم کرنی چاہیے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جواب دیا، وَإِنَّا لَنَسْتَحْيِي مِنَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، اے اللہ کے رسول، ہم تو اللہ سے شرم کرتے ہیں، اور اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے سے شرم کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ میں بتاتا ہوں شرم کرنے کا کیا مطلب ہے۔ من استحیا من اللہ حق الحیاء فلیحفظ الرأس وما وعى
وَلْيَحْفَظِ الْبَطَنَ وَمَا حَوَى وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَى وَمَنْ ترك الآخرة طلب زينة الدنيا فقد استحيا من الله حق الحياء ومن طلب الآخرة ترك زينة الدنيا فقد استحيا من الله حق الحياء او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ جو اللہ سے ایسی شرم کرتا ہے جیسی شرم کرنی چاہیے تو اس کا تقاضا کیا ہے؟ اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے سر اور سر سے متعلق جو اعضاء ہیں ان کی حفاظت کرنے والا ہو، آنکھ کی حفاظت کرنے والا ہو، زبان کی حفاظت کرنے والا ہو، کانوں کی حفاظت کرنے والا ہو، اور ان اعضاء میں سے کسی بھی عضو کو اللہ کی مرضی اور ہدایت کے خلاف استعمال کرنے والا نہ ہو۔ یہ ہے اللہ سے شرم کرنے کا حق۔ دوسرا حق یہ ہے وَلْيَحْفَظِ الْبَطَنَ وَمَا حَوَى، پیٹ اور اس سے متعلق جو اعضاء ہیں ان کی حفاظت کرنے والا ہو، شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہو، حرام مال کھانے سے بچنے والا ہو، حلال اور پاکیزہ مال سے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنے والا ہو۔ اگر کوئی ایمان والا حرام ذریعے آمدنی کے اندر ملوث ہوگا، وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَى، جو اللہ سے شرم کرنے کا حق ادا کرتا ہے وہ موت کو بھی یاد رکھتا ہے، اور دنیا سے چلے جانے کے بعد انسان کا جسم جب مٹی میں مل جائے گا اور وہ بے نام و نشان ہو جائے گا، اس مرحلے کو بھی وہ کبھی بھولتا نہیں اور یاد رکھتا ہے کہ دنیا کی یہ زندگی چند روزہ ہے، اس کے بعد مجھے سب کچھ اور سب کو چھوڑ چھاڑ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا۔ اور پھر فرمایا وَمَن طَلَبَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا، اور جو طالب آخرت ہوتا ہے، وہاں کی کامیابی کا متلاشی ہوتا ہے، وہ دنیا کی چکا چوند کو، دنیا کی زیب و زینت کو چھوڑ کر زندگی گزارتا ہے، یعنی اس کا دل آخرت کی کامیابی کے سلسلے میں فکر مند رہتا ہے، دنیا کے جھمیلوں میں الجھ کر وہ اپنی آخرت کو برباد نہیں کرتا۔ دنیا کی نعمتوں سے وہ استفادہ ضرور کرتا ہے، لیکن دنیا میں ایسا منہمک اور مشغول نہیں ہوتا کہ فکر آخرت سے غافل ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کہ جو ایمان والا ان جذبات کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے وہی در حقیقت اللہ سے شرم کرنے کا حق ادا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالی نے ہم سب کو مومن و مسلمان بنایا ہے تو ہمیں باحیا اور باشرم ہو کر دنیا میں جینا چاہیے اور زندگی گزارنی چاہیے۔ بے حیائی کے کاموں سے، بے شرمی کے کاموں سے، فحش گوئی سے، بیہودہ گفتگو سے اور شرم و حیا کے خلاف مناظر کو دیکھنے کا عادی بننے سے ہمیں اپنے آپ کو بھی بچانا چاہیے، اپنے نوجوان بھائیوں کو بھی بچانا چاہیے، اور اپنی نسلوں کو بھی ان بدعمالیوں سے بچ کر زندگی گزارنے کا عادی بنانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمانی صفات کا حامل بنائیں اور شریعت و سنت کے تقاضوں پر عمل اللہ ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ یہ مدرسہ جس کی دعوت پر آج ہم اور آپ یہاں موجود ہیں، دین کی نسبت پر اکٹھے ہیں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں گفتگو سماعت کر رہے ہیں، در حقیقت وہ مرکز ہے کہ جس کے ذریعے سے ایمانی صفات کو عام کیا جاتا ہے
اور ایمانی کردار کا حامل بن کر زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھایا جاتا ہے۔ جو بچے ان مدرسوں میں آ کر علم حاصل کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کا سلیقہ سیکھتے ہیں، پیغمبر علیہ السلام کی احادیث طیبہ اور فرامین مبارکہ کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، ان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک مومن و مسلمان کو کیسی زندگی گزارنی چاہیے، کیسے دنیا اور آخرت میں کامیابیاں ان کا مقدر بنے گی۔ پھر یہاں سے پڑھ کر لوگ سماج میں جاتے ہیں، معاشرے میں جاتے ہیں، اور علم کا وہ نور جو مدرسوں سے ان کو حاصل ہوتا ہے وہ دنیا کے اور دیش کے کونے کونے تک پہنچاتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ مدرسہ ہو، یہ اس طرح کے دیگر دینی مدارس ہوں، یہ ایمان کے مراکز ہیں، دین و ایمان کے مضبوط قلعے ہیں۔ ہمیں ان مدرسوں کو اپنی جان سے زیادہ عزیز اور پیارا سمجھنا چاہیے۔ اگر ہم خود مومن بن کر دنیا میں جینا چاہتے ہیں یا اپنی آنے والی نسلوں کو ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع دینا چاہتے ہیں، تو خود بھی میرے بھائیوں بزرگوں مدرسوں سے جڑے رہنا ہوگا، اور آنے والی نسلوں کے لیے بھی وہ مثال چھوڑ کر جانی ہوگی کہ وہ مدرسوں سے اور علماء سے ربط و تعلق اپنے لیے لازمی اور ضروری تصور کرے۔ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے کہ اس نے آپ کو اس علاقے میں، اس ایریے میں یہ مدرسہ عطا فرمایا ہے۔ آپ اس کی قدر کرنے والے بنیں، اس سے استفادے کا حق ادا کرنے والے بنیں، اپنے بچوں کو مدرسے سے وابستہ کریں، اور دین کے بنیادی عقائد و مسائل سے سب کو واقف اور باخبر کرائیں، تاکہ ہمارے اور ہماری نسلوں کے لیے شریعت و سنت کے تقاضوں پر عمل آسان ہو۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو ہر طرح کی ترقیات سے مالا مال فرمائیں، شرور و فتن سے محفوظ فرمائیں، مدرسے کے منتظمین، اساتذہ، طلبہ، معاونین و محبین سب کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آپ کچھ کہیں گے؟ میں تو کہہ چکا ہوں پہلے، مختصر کریں মেহমানে মোহতারামে যে আলোচনা করছেন উলামায়ে কেরামে তো বুঝে লিছুন। এটার সারসংক্ষেপ হইল তো হাদিস শরীফ যে রাবি যে বর্ণনাকারী হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তার পরিচয় দিয়েছেন। হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ওই সাহাবী যে ঈমান আনার পরে রাসূলের কাছে ৬০ বছর হইছে, কিন্তু এমনভাবে রইছেন ৬০ বছর যে রাসূল করিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের লগে সব সময় মিলিয়া থাকছেন, সব ৬০ বছরের জিন্দেগিরে অফ করে দিল ইসলাম, যার কারণে সবচেয়ে বেশি রিওয়ায়াত আবু হুরায়রার কাছ থেকে ৫,০০০ থেকে বেশি রিওয়ায়াত করছেন হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। রাসূল করিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের তান্ডেই লকব দিছিল আবু হুরায়রা। আবু হুরায়রার নাম আবু হুরায়রা না, আবু হুরায়রার নাম হল আব্দুর রহমান। মুসলমান বিলার বাচ্চার লগে সম্পর্ক আছিল, বগলো বিলার বাচ্চা থাকতো, একটা ভরে গেছে তো রাসূল বলেছেন ও বিলার বাচ্চার বাপ, ও আবু হুরায়রা হয়ে গেছে। যে হাদিস পড়ছেন বুখারী শরীফের মুফতি সাহেব যে রাসূল করিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম কইন ঈমানের ৭০টা কি বেশি শাখা প্রশাখা আছে, আর সর্বোত্তম শাখা হলো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। এই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মানে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ আছে। খালি যদি খাওয়া বেলে তো হাদিস শরীফে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আছে তো মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ নাই, না না, এক কইয়া জুজ কইয়া এক অংশ কইয়া পুরা শব্দ আরবের মানুষে মোড়া দিলেন। এই হিসাবে হাদিস শরীফে আফদাল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, এই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মানে কি আছে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ। আর
আদনাহা একেবারে নিচরে হইল যে রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিসরে সরাইয়া দেওয়া। ইমানের সর্বোত্তম শাখা আকীদা, আর সর্বনিম্ন শাখা হইল যে মানুষের সাথে হুসনে মুআমালা, মানুষের কষ্ট থেকে বাঁচানি। আমি মুমিন ও মুসলমান আল্লাহ তাআলা আপনারা আমারে বানাইছেন, এই ইমানের তাকাজা কিতা? বলে ইমানের তাকাজা হইল ইবাদতের আগে আমল ঠিক করো, মানুষের সাথে মুআমালা ঠিক করো। যে মানুষের মুআমালা ঠিক নাই তার ইবাদতে তারা ফায়দা দিবে না। হাদিস শরীফ আছে রাসূল করিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম বলেন, এক বেটা রাস্তা দিয়ে আতিয়াদার আর গিয়া খাটাতার না এক খাটার গাছ পাইছে বা ডাল পাইছে, হইলে আমি রাস্তা থেকে এই খাটার ডাল সরাইয়া দিব, হইয়া রাস্তা থেকে এই খাটার ডাল সরাইয়া দিছে। রাসূল করিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম বলেন, এই খাটার ডাল রাস্তা থেকে সরাইছে যে আরব মুসলমানে আরব মানুষের কষ্ট হইতে না করি, আল্লাহ তাআলা তার সারাদিন থেকে গুনাহ মাফ করে দেবে। মানুষের কষ্ট না দেওয়া, মানুষের লাগি ফায়দা না ফায়দার ব্যবস্থা করা, এটা হইল মুমিনের কাম, এটা হইল মুসলমানের কাম। আর 3 নম্বর কইছেন বলে হায়া শুবাতুম মিনাল ঈমান, বলে লজ্জাও ঈমানের একটা বড় অংশ। লজ্জার আলোকভাবে এই কারণে আনছেন যে যার লজ্জা আছে হে অনেক পুরা কাম থেকে নিজে নিজে বাঁচি যায়। লজ্জা দুই জাতের, একটা হইল মানুষের তবেই ফিতরি সৃষ্টিগত, এটা মুসলমানও আছে হিন্দুরও আছে। আর আরেকটা হইল ইমানি, যে আল্লাহ তাআলা যে জিনিসের নিষেধ দিয়েছেন সেই জিনিসটা কি বাঁচা আল্লাহর সম্মানের কারণে, ওটা হইল ইমানি লজ্জা, ওটা আসল লজ্জা। যে মানুষের কাছে লজ্জা আছে, শরম আছে, সে আল্লাহ বিরোধী কোনো কাম করতো না, আল্লাহর অবাধ্য কোনো কাম করতো না। তার লজ্জা লাগবো যে আমার আল্লাহ আমার দেখে লিব। যে হাদিস শরীফ পড়ছেন হযরত মুফতি যাবে এক কিতাব লেখছেন তনবাই আল্লাহ সে শরম के लिए, ওই এক হাদিসের উপরে এতনা বড় কিতাব। যে যে রাসূল করিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের সাহাবায়ে কেরামরা বলেছেন তোমরা আল্লাহরে শর্মাও। তারা বলে ইয়া রাসূলুল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ আমরা তো আল্লাহরে শর্মাই হই। রাসূলুল্লাহ বলেন শর্মানির অর্থ কি? দা তোমার মাথা এবং মাথার মাঝে তো যত অঙ্গ আছে, চোখ, কান, মুখ, নাক, এই সমস্ত অঙ্গ দিয়ে আল্লাহর শর্মা। এর অর্থ একটা অঙ্গ আল্লাহর বিরুদ্ধে তুমি ব্যবহার করবে না, ওটা হইল শরম। আমি খালি শর্মাই, আর চোখ দিয়ে মোবাইলের মাঝে খবর আছে তোর ছবি দেখিতে শর্মানি হয়েছে। আর এর বাজে ভাইরা ফেটর কথা পর্বত নবমা হাওয়া। আর যদি তুমি আল্লাহরে শরম করো তাইলে তোমার ফেটো হারাম গেদা দেওয়া থাকি, আর ফেটোর আশপাশ যে সমস্ত আধা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আছে এইগুলারে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার নাফরমানি থেকে হেফাজত করো। নিজের লজ্জাস্থান ওই সমস্ত জিনিস। আর 3 নম্বর ভাইরা ওয়াল মউত ওয়াল বিলা, মরবাই যে আর মাটি হয়ে দিবাই, এই কথাটা ফিকির করো যে মউত আইবই আর কবরে গেলে সব শেষ হয়ে দিব, আমি মাটি হয়ে দিব। আখিরাত তো আল্লাহর সামনে হিসাব দেওয়া করা লাগবে, এই বিষয়েও ফিকির রাখো। ওইরা এই 3 জিনিসের যে মানছে তার ফিকির রাখো, এ হইল আল্লাহরে সত্যিকার অর্থে শর্মাইল লজ্জা করবে। এই জন্য ভাই আমরা মুসলমান, আল্লাহ তাআলা আপনারা আমার ঈমান ইসলাম দিচ্ছেন, জিন্দগি আল্লাহর হুকুমে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার সামনে রাখিয়া আল্লাহরে লজ্জা করিয়া যদি আপনার আমার জিন্দগি কাটাই তাইলে আপনার আমার জিন্দগি মুমিনের জিন্দগি। আর যদি তা না হয় তো খালি নামে মুসলমান, খামে কুছ নাই। পরে আমার ভাইরা এই শরীয়তের আহকামাত শিখাইবার লাগি, মানুষের পাক্কা মুসলমান বানাইবার লাগি এই সমস্ত মাদ্রাসা মাদারিস কওমিয়া, যেটা মানুষের শরীরের ঋণের হাড্ডি, এই শরীর বাঁচাইবার লাগি যেভাবে জরুরি, দিন বাঁচাইবার লাগি কওমি মাদ্রাসা জরুরি। যত সময় কওমি মাদ্রাসা থাকবে তত সময় সঠিক দিন থাকবে, যে সময় কওমি মাদ্রাসা থাকবে না তখন আর সঠিক দিন থাকবে। এই কারণে
আপনারা আমার প্রত্যেকের সম্পর্ক এই সমস্ত মাদ্রাসার লোকে করা, মাদ্রাসার লোকে সম্পর্ক স্থাপন করা, তাইলে আমার ইমানের হেফাজত হবে। আর আমার আনেওয়ালা বংশধর, আমার আওলাদ যারা আমি দুনিয়া থেকে গেলে আমার কথা ইয়াদ করতো, এরার দিনের আল্লাহ রাব্বুল আলামিনে আপনারা আমার সবরে দিনের সাথে, কওমি মাদ্রাসার সাথে, উলামায়ে কেরামের সাথে সম্পর্ক রাখিয়া দুনিয়া থেকে যাওয়ার তৌফিক দান করুন। اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اے اللہ اس پورے مجمع کو قبول فرما لیجیے، سب کی دلی مرادوں اور جائز تمناؤں کی تکمیل فرما دیجیے۔ اے اللہ آپ نے ایمان کی شکل میں جس نعمت عظمیٰ سے نوازا ہے اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائیے، ایمانی تقاضوں پر عمل ہم سب کے لیے آسان فرمائیے۔ اے اللہ ایمانی صفات کو اپنانے کی سعادت سے ہم سب کو بہرور فرمائیے۔ اے اللہ ہم بہت گنہگار و خطا کار ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، آپ کے در پر معافی کا سوال کرنے کے لیے حاضر ہے۔ اے اللہ ہم سب کی جھولیوں کو اپنی رحمت سے بھر دیجیے اور ہمارے لیے عفو و درگزر کے فیصلے فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سے راضی اور خوش ہو جائیے اور اپنی ناراضگی کو دور فرما دیجیے۔ اے اللہ آپ اگر ناراض رہیں گے تو ہم کہیں چین و آرام سے نہیں رہ سکتے۔ اے اللہ ہماری دنیا کو بھی آباد و شاداب رکھیے اور ہماری عقبہ کو بھی کامیابی و کامرانی سے ہمکنار فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم میں اور ہمارے متعلقین اور گھر والوں میں جو بیمار ہوں سب کو شفا عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کو جسمانی روحانی ہر طرح کی بیماریوں سے محفوظ فرمائیے، شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائیے، سارے عالم کے مسلمانوں کے لیے خیر کے فیصلے فرمائیے، خاص طور پر غزہ اور فلسطین کے مظلوم و مقہور مسلمانوں کی نصرت و اعانت اور مدد فرمائیے۔ اے اللہ ظالم یہودیوں کے شر سے اہل غزہ کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچائیے، یہودیوں کے تسلط سے مسجد اقصی کو آزاد فرمائیے، اہل ایمان کے سجدوں سے اس کو آباد فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے کاروبار میں، ملازمت اور ذریعہ معاش میں برکت عطا فرمائیے، ہر طرح کے خسارے اور نقصان سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے۔ اے اللہ اس مدرسے کو جس کے زیر انتظام و اہتمام آج کا یہ جلسہ منعقد ہو رہا ہے ہر طرح کی ترقیات سے مالا مال فرمائیے۔ مدرسے کے ذمہ داران کے ذہن میں مدرسے کی ترقی کے حوالے سے جو منصوبے ہیں ان کی تکمیل کے لیے وسائل مہیا فرما دیجیے۔ اے اللہ مدرسے کے ذمہ داران و منتظمین، اساتذہ، طلبہ و طالبات، معاونین و محبین سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے۔ اے اللہ تمام قومی مدارس کی، مساجد کی، خانقاہوں کی، دینی جماعتوں کی اور ملت اسلامیہ کے ہر فرد کی حفاظت فرمائیے۔
اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.